واقعہ کربلا اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے کہ جی ان کے اوپر پانی بند ہو گیا، ان کے اوپر ظلم ہوا، کتنے بندے شہید ہوئے، یہ سیکنڈری چیز ہے. اصل چیز ہے کربلا ہوئی کیوں نبی علیہ السلام کی محنت کو 50 سال کے اندر اس لیول تک پہنچا دیا گیا کہ ہزاروں صحابہ زندہ ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری اولاد ذبح کر دی جاتی ہے. ہم تو یہ کہہ نہیں رہے کہ کیسے ذبح کیا انہوں نے، آری چلائی تھی یا تلوار چلائی تھی، یہ تو واقعہ کربلا تو سب کو پتہ ہے، ان کی شہادت بھی سب کو پتہ ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کی والدہ جو ہے وہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں. اور المستدرک حاکم میں حدیث ہے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کے والد ان سے بھی بہتر ہیں. تو یہ تو ڈیفینٹ حدیثیں ہیں، یہ تاریخ تو نہیں ہے، نبی علیہ السلام کے فرامین ہیں. تو ان کی موجودگی میں ان کے ساتھ یہ کچھ کیا جائے تو ہم نٹی گریٹیز میں نہیں پڑھتے، ہم اس تھیم کے اوپر کہ یہ کون سی چیز تھی جس نے خلافت راشدہ کو ملوکیت میں بدل دیا، ہم اس تھیم کے اوپر بات کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں چھوڑ دیں، بندے ہندے چھوڑیں، الٹیمیٹلی کیا نکلا ہے، کس کی وجہ سے ہوا ہے، وہ تو احادیث کی کتابوں میں موجود ہے. ہم کب کہہ رہے ہیں خفیہ کیمرے لگا گئے جی کس نے گولی پہلا تیر کس نے چلایا، یہ وہ ہم تو بتا رہے کس کے دور حکومت میں ہوا اور ان کا اپنا کردار کیا تھا، اس کو کس طریقے سے لا کے تخت پہ بٹھایا گیا. وہ ساری کی ساری چیزیں تو سامنے ہیں، وہ تاریخ کی کتابیں نہیں ہیں، حدیث کی کتابیں ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ بخاری مسلم سے ہم نے صرف رفع الیدین کی حدیثیں لینی ہیں یا ایمانیات کی حدیثیں لینی ہیں اور باقی جو بخاری اور مسلم میں آل امیہ کی بدماشیوں کو ننگا کیا گیا ہے وہ ہم نے نہیں لینی ہے، تو سر پھر آپ اپنے آپ کو کلیئر کٹ، پھر ہم آپ سے واقعہ کربلا نہیں ڈسکس کریں گے، حجیت حدیث میں بات کریں گے. آپ کو اپنے آپ کو منکرین حدیث کہنا پڑے گا. یہ آپ اسکروٹنگ کیسے کریں گے؟ اس سے بڑی بات مجھے یہ بتائیں کہ عظمت صحابہ بڑی چیز ہے یا عظمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو بریلوی یہی تو رونا رو رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی قرآن میں تھوڑی آیات ہیں. آپ پھر مڑ مڑ کے پڑھتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم، اس میں تو نبی علیہ السلام کی تنقیص ہو رہی ہے. تو ہم ان کو کیا کہتے ہیں کہ تنقیص مقصد نہیں، نعوذ باللہ نہ ہو رہی ہے، آپ افضل البشر ہیں لیکن آپ کی سپیشیز بشر ہے. یہ ہم اپنا عقیدہ سمجھتے ہیں، وہ اس کو تنقیص شمار کرتے ہیں. تو پھر اس وقت آپ بھی بریلویوں کی بات مان کے تو یہ آیات پڑھنا چھوڑ دیا کریں نا. آپ کہتے ہیں نہیں آیات ہے کیوں نہ بیان کریں، تو ہم بھی کہتے ہیں احادیث ہیں کیوں نہ بیان کریں کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے 2812 عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی اور عمار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا. اب اس کے نرغے میں جو آتا ہے وہ آئے، میں اپنے نبی سے ٹکر لے لوں آپ لوگوں کے منہ کا خیال رکھتے ہوئے کہ میں نبی علیہ السلام کو کہوں کہ آپ نے کیوں ایسی بات کر دی کہ مولا علی کے مخالفین کو آپ نے دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت کہہ دیا. تو لیں آپ ٹکر، جائیں سیدھا دوزخ میں اور تھوڑی جرت کریں، آپ یہ کہا کریں کہ اے اللہ، اپنے لیے کہا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حشر یزید اور یزید کے آباء و اجداد کے ساتھ کرے اور اس کی اولاد کے ساتھ. ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حشر جو ہے وہ مولا حسن حسین، مولا علی علیہ السلام اجمعین اور اہل بیت کے ساتھ کرے، آمین. اور آپ میں تو اتنی جرت نہیں آپ یہ بات بھی کر سکیں کیونکہ ان کو پتہ ہے. تو نبی علیہ السلام کی احادیث کو بیان کرنے کو یہ سمجھتے ہیں کہ جی اس سے مصیبت کھڑی ہو جائے گی، تو اپنے آپ کو منکرین حدیث ڈکلیئر کریں. پھر حجیت حدیث کا مقدمہ ڈسکس ہوگا، پھر کربلا نہیں ڈسکس ہوگی. اور یہ ٹی وی پہ بھی آ کے مولوی بیٹھے ہوتے ہیں، سنیوں کے بھی شیعوں کے بھی، مڑ مڑ کے جی وہ یزید نے یہ کر دیا. وہ یزید نے کیا کیا ہے یار؟ وہ تو سسٹم کا نمائندہ بن کے آیا جو پیچھے سے خراب تھا. یزید کو لے کے بیٹھے ہیں، یزید 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 یزید، بھائی پیچھے سے معاملہ خراب ہوا ہے. اور دیکھ لیں آج تک دوبارہ خلافت نصیب نہیں ہوئی ہے کیونکہ اس امت نے جرم ہی بہت بڑا کیا ہے. تحریک خلافت چلانے والوں ذرا خلافت کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے والے شخص کو بھی بے نقاب کرو جس طرح ہم نے کیا ہے الحمدللہ. تو اللہ کا شکر ہے میں قرآن و سنت کی روشنی میں چیزیں کھول کر بیان کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ احترام والا معاملہ اپنی جگہ رہے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم خلفائے راشدین کے مخالفین کی سپورٹ کرنا شروع کر دیں خلیفہ راشد کے مقابلے کے اوپر. جھوٹا الزام نمبر 6،
وہ ہے حدیث عمار کے حوالے سے 2812، صحیح بخاری، تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار۔ افسوس اے عمار، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت تجھے جہنم کی طرف بلائے گی۔ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم کے اندر بھی موجود ہے۔ یہ حدیث پڑھ کے یہ ترجمہ بھی نہیں اردو میں کر سکتے، اس نے ترجمہ کیا اور اس سے پہلے بولا ایک حدیث گھڑی ہوئی، پھر اس کو حیا آئی کہ پکڑا جاؤں گا، کہتا نہیں مفہوم گھڑا ہوا، مفہوم ہی نہیں کوئی گھڑا ہوا بھائی، مفہوم بھی چلی گیا ہے کہ عمار کو فیہ باغیہ قتل کرے گا، ترجمہ ہی نہیں کیا باغی جماعت۔ اور پھر ساتھ بولا معاذ اللہ۔ یہ مرزا جہلمی چھپا ہوا رافضی اہل سنت کا لبادہ اڑا ہوا، وہ بدبخت ہر وقت ہر ٹائم اس خاندان کے اوپر حملہ آور، اس خاندان کی توہین و تشنیع کرنا۔ ایک حدیث گڑی ہوئی ہے، ایک حدیث گڑی ہوئی ہے، ایک حدیث گڑی ہوئی ہے، یعنی مفہوم گڑا ہوا۔ حدیث تو درست ہے، کہتا ہے عمار کو فیہ باغیہ قتل کرے گا، وہ عمار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا، معاذ اللہ، وہ عمار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا۔ اور یہ جو جہنم کی طرف بلانے والا گروہ تھا نا، معاذ اللہ، یہ امیر معاویہ کا تھا، امیر معاویہ نے قتل کیا تھا، امیر معاویہ معاذ اللہ جہنم کی طرف بلانے والے۔ جہلمی کہتا ہے نہیں جی نہیں، وہ تو گروہ جہنم کی طرف بلانے والے، معاذ اللہ کو معاذ اللہ، اور کہتا ہے میں مدینہ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہوں اور اتنی میں نے ڈگریاں کی ہوئی ہیں۔ اسے یہ معاذ اور معاذ کا فرق ہی نہیں پتا۔ صحابہ کرام کا جو نام ہے نا، سعد ابن معاذ یا معاذ ابن جبل، وہاں تو پیش ہے، لیکن یہ جو معاذ اللہ اس پہ زبر ہے، اور حدیث کے اوپر پڑھ رہا ہے معاذ اللہ، استغفر اللہ، یعنی نبی علیہ السلام کو سکھانا چاہ رہا ہے۔ یہ ماموں کو بچانے کے پیچھے یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ٹکر لیتے ہیں، اور کہتا ہے یہ 2812 پڑھ کر صحابہ کرام کو بے ایمان اور منافق کہتا ہے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ، لعنت ہے جھوٹوں کے اوپر۔ میں نے آج تک کسی صحابی کو منافق اور بے ایمان نہیں کہا۔ اگر میں منافق اور بے ایمان کہتا ہوں حضرت معاویہ کو یا عمر بن عاص کو یا مغیرہ ابن شعبہ کو رضی اللہ عنہم اجمعین، تو میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں کہوں۔ میرے کربلا والے ریسرچ پیپر میں درجنوں جگہ حضرت معاویہ کا نام آیا ہے، ساتھ رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے، اور آپ کے ساتھ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہوا ہے۔ کیا میں نے کبھی عبداللہ ابن ابی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا ہے؟ حالانکہ اس کا تو جنازہ بھی حضور نے پڑھایا تھا۔ تو اگر میں ان اصحاب کو منافق مانتا ہوں تو میں رضی اللہ عنہ کہہ رہا ہوں۔ صرف نہ ایک مقدمے کا رخ بدل دیتے ہیں، جیسے ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ یہ وہابی حضرات جب حدیثیں سناتے تھے تو دیوبندی بریلوی کہتے تھے یہ اماموں کے گستاخ ہیں، یہ رسول اللہ کے گستاخ ہیں۔ وہی گالیاں انہوں نے مجھے دینی شروع کر دی، اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ یہ بڑا اچھا طریقہ ہے انجینئر صاحب کو دبانے کا، جس طرح ہمیں بریلویوں نے دبا لیا تھا۔ او بھائی تو دبا لیا سی، میں تو شاہی کوئی ہو رہا، ہاں میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں۔ حدیث عمار جو ہے 2812، تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار۔ افسوس اے عمار، تجھے باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت تجھے جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی۔ اس حدیث کو شیخ زبیلی زئی رحمہ اللہ سے میں نے نہ صرف ویڈیو میں بیان کروایا، حالانکہ حدیث بخاری مسلم میں تھی، اور میں ساتھ بیٹھا ہوں، ریکارڈنگ بھی میں نے کی ہے، تاکہ یہ اپنے بڑے محدث کی بات، جسے وہ کہتے ہیں کہ عجم میں سب سے بڑے محدث شیخ زبیلی زئی تھے رحمہ اللہ، اور عرب میں شیخ البانی۔ شیخ البانی نے تو حدیث عمار کے اوپر، اسی طریقے سے حدیث حوب کے اوپر سلسلہ حدیث صحیحہ میں سارے طرق جمع کیے ہیں، اور ظاہر حدیث بخاری مسلم کی ہے۔ میں نے ویڈیو میں شیخ زبیر صاحب سے ریکارڈنگ کروا لی تھی، اور ابو الغادیہ کا نام بھی اس میں مینشن ہوا ہے کہ ابو الغادیہ نے قتل کیا تھا، جو صلح حدیبیہ کے یہ خوارج نے نہیں قتل کیا تھا، یہ انہوں نے ڈکوسلا مچایا ہوا ہے کہ وہ خارجیوں کے بارے میں ہے کہ وہ حضرت عمار کو قتل کر رہے تھے۔ بندے کا نام آیا ہوا ہے ابو الغادیہ،
مسند احمد کے اندر موجود ہے، وہ خود روتے تھے کہ مجھ سے حضرت عمار قتل ہو گئے. حاکم کے اندر موجود ہے، حتیٰ کہ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں کہا کہ وہ جو مسلم کی حدیث ہے نا کہ صلح حدیبیہ والے اصحاب کو آگ نہیں چھوئے گی، میں اللہ سے امید کرتا ہوں، تو ابو الغادیہ اس کی وجہ سے قیامت والے دن بچ جائیں گے. تو شیخ البانی نے سلسلہ احادیث صحیحہ میں گرفت کی ہے ابن حجر اسقلانی کے اوپر اور کہا کہ یہ بڑی دور کی تعویل ہے جو آپ کر رہے ہیں. اگر نبی علیہ السلام نے مخصوص کر کے فرما دیا کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے تو آپ اس طریقے سے اسے کلین چٹ نہیں دے سکتے. شیخ البانی انہیں رافضی نہیں کہا انہوں نے. اور پھر ہمارے استاد شیخ زبیر صاحب کے جو شاگرد ہیں غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب امن پوری حافظہ اللہ تعالی، جیلم سے ہی پڑھ کے گئے، یہاں پڑھاتے بھی رہے. اس وقت شیخ زبیر صاحب کے بعد انہوں نے ان کی مسند کے اوپر انہیں بٹھا دیا. انہوں نے تو ویڈیو میں آ کے رجوع ریکارڈ کروایا کہ میں نے کسی زمانے میں یہ کہہ دیا تھا کہ حضرت عمار کو خارجیوں نے قتل کیا تھا، لیکن چونکہ احادیث میں آیا ہے کہ حضرت ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں شہید کیا تھا، لہذا میں رجوع کرتا ہوں. لو سامو، آپ نے فرمایا وَيْحَ عَمَّارَ تَقْتُلُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةَ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ. عمار کی کیا بات ہے، ایک باغی گروہ ان کو شہید کر دے گا اور وہ اس باغی گروہ کو جنت کی طرف بلاتے ہوں گے اور وہ باغی گروہ ان کو جہنم کی طرف بلائے گا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور اس پر ہمارا ایمان ہے کہ یہ صحیح روایت ہے، صحیح بخاری میں 447 اور صحیح مسلم میں 2915 نمبر پہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بات یہ جی کہ ایک ریکارڈنگ میری پہلے تھی امن پوری اسلامک سینٹر سے. بعد میں نے ایک خطبہ جمعہ کے اندر بڑے مجمع میں یہ بات کہی تھی کہ سیدنا عمار کے جو قاتل ہیں ابو الغادیہ ہیں، ٹھیک ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس پہ کیا مسئلہ ہے جی؟ ایک انسان اس کی تحقیق نہیں ہے، اس کو کوئی مسئلہ ہے، بعد میں اس کو ایک بات سمجھ آ گئی، پہ بانگے دو حل اللہ اعلان بات کر دی. کیا ہم غلطی نہیں کر سکتے؟ کیا ہم ایک بات سے رجوع نہیں کر سکتے حق کی طرف؟ یہی کہا نا کہ صحابی رسول نے ان کو شہید کیا تھا، تو اس میں کیا مسئلہ ہے جی؟ اور ہم حق بات معلوم ہونے کے بعد بے بانگے دو حل ایک بات کرتے. اور یہ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب کو ہر جلسے میں سٹیج پہ انہوں نے بٹھایا ہوتا ہے. انہوں نے تو رجوع کر لیا کہ خارجیوں نے نہیں مارا، ابو الغادیہ نے مارا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہم انہیں بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں، ان کی آخرت کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. اب یہ علمی ڈسکشن ہو رہی ہے اور یہ مجھ پہ توہین صحابہ کا الزام لگا دیتے ہیں، بلکہ قطر والوں نے قعقاع ابن عمر التمیمی کے اوپر فلم بنائی ہے، جس طرح حضرت عمر پہ بنائی ہے نا، انہوں نے قعقاع کے اوپر بھی بنائی ہے، جس کے بارے میں حضرت ابوبکر نے کہا تھا کہ 1000 بندوں پہ بھاری ہے یہ قعقاع. یہ جنگ جمل صفین نہروان میں حضرت علی کے کمانڈروں میں تھے. تو اس میں چونکہ جنگ صفین بھی آئی تھی تو وہ انہوں نے باقاعدہ فلم میں وہ سین فلم آیا ہے کہ عمر بن عاص آ کے حضرت معاویہ سے کہتے ہیں کہ عمار قتل ہو گیا اور رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، جو مسند احمد کی حدیث ہے، جو حاکم میں موجود ہے. آگے سے حضرت معاویہ نے کہا کہ ہم نے کہاں سے قتل کیا ہے، نہ علی لے کے آتا ساتھ اور نہ عمار قتل ہوتا. اتنی باطل تعویل کی اور کہا اپنے پیشاب میں پھسل رہا ہے، خود بتا رہا ہے اپنے لوگوں کو کہ ہم نے مار دیا. تو یہ کہا کہ یہ قصور علی کا کیوں ساتھ لے کے آیا تھا. پھر حضرت علی تک جب یہ بات پہنچی تو حضرت علی نے پھر آگے سے پھکی دی کہ کیا حمزہ کے قاتل رسول اللہ تھے کہ وہ ان کو ساتھ احد میں لے کے آئے اور حضرت حمزہ شہید ہو گئے. اس کا مطلب ہے الزامی جواب دیتے ہوئے کوئی اس قسم کی بات کرنا کوئی رسول اللہ کی توہین نہیں ہے. حضرت علی نے یہ بات کی، یہ انہوں نے اس فلم میں فلمائی ہے. اور خود سیرت الرسول جو ان کے وہابی فرقے کے امام محمد بن عبد الوہاب صاحب کے بیٹے تھے، سیرت الرسول کتاب یہاں سے آپ کو مل بھی جائے گی، اس کا PDF بھی ہماری ویب سائٹ پہ رکھا ہے. انہوں نے یہ نقل کیا ہے اور حضرت علی کی پھکی بھی ساتھ نقل کی ہے. انہوں نے تو اس سے بھی آگے لکھا، انہوں نے کہا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف حضرت علی کی بیعت سے انکار کیا بلکہ قتل عثمان کا الزام بھی لگا دیا. لو سامو، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو بری کیا. اور پھر انہوں نے یہ بھی لکھا سیرت رسول کتاب میں کہ بنو امیہ کے لوگ 60 سال تک ممبروں سے حضرت علی کے اوپر
سب و شتم کرتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی شان بلندی کی. جو یہ کہتا ہے سب کا ترجمہ جو ہے وہ تنقید ہے، وہ تو موجود ہے صحیح مسلم میں، لعن اللہ ابا التراب. اور وہ کوئی نامعلوم آدمی نہیں تھا، گورنر تھا آل مروان کا، حاکم تھا. اور یہ صلح حسن کے بعد ہو رہی ہے. جو کہتے ہیں صلح حسن نے سب کچھ ختم کر دیا، وہ آخری پوائنٹ میں نے صلح حسن کے حوالے سے رکھا ہوا ہے. کہانی بنائی ہوئی ہے کہ جی سب کچھ ختم ہو گیا، ہاں حسین کو شہید کر دیا، حضرت حسن کو زہر دے دیا، ختم ہو گیا سب کچھ. اس طرح نہیں ختم ہوگا. کربلا قیامت تک تمہیں ہانٹ کرے گی انشاءاللہ تعالی، بچو گے نہیں. تو اس طرح یہ ساری چیزیں الحمدللہ ڈاکومنٹڈ ہیں، ویڈیوز کی شکل میں موجود ہیں. ان کے جو اپنے ایک بڑے محدث گزرے ہیں انڈیا سے، صفی الرحمان مبارک پوری، جنہوں نے الرحیق المختوم کتاب لکھی، جسے سعودیہ کا سب سے بڑا ایوارڈ ملا تھا سیرت کی کتاب کا، اردو میں اویلیبل ہے. اسی بندے نے ابن حجر اسقلانی کی جو کتاب ہے بلوغ المرام، فقہ الاسلام ہے، آپ سمجھ لیں بلوغ المرام، جس امام کی جو بات قرآن و سنت کے مطابق ہے وہ انہوں نے نقل کی ہے. اس میں ایک جلد میں اہل حدیث نے وہ پرنٹ کی ہوئی ہے. اس کی شرح میں انہوں نے عربی میں اس کی شرح لکھی، اور اس میں انہوں نے لکھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ صفین میں حضرت علی کے خلاف بغاوت کی اور خروج کیا. خروج کا لفظ لکھا ہے، انہوں نے اردو ترجمے میں یہ چیز کاٹ کے بالکل الٹ کر کے لکھ دی. وہ پکڑی گئی، اور جب میں نے ان کے مولوی کی یہ چیز ہائی لائٹ کی تو کہتے ہیں اتنے بڑے عالم کا نام اس طرح لے رہا ہے. علماء یہود کا کردار کریں گے تمہارے مولوی تو ان کا نام پھر اسی طریقے سے لیا جائے گا نا، کہ اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں. تو تمہارے اپنے گھر کی خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ خود یہ مانتے ہیں. ابھی یہاں پر ضمن مجھے یاد آیا، انہوں نے آج کل ایک نیا بہانہ نکالا ہے. وہ کہتے ہیں جو بخاری کی 2812 حدیث ہے نا، اس کا ایک طریق جو ہے وہ المستدرک للحاکم میں، اس میں تو الفاظ ہیں خوارج سے متعلق حدیث ہے یہ، کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی. تو میں نے ان کو کہا تھا یہ آپ بہت خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں. اگر آپ اس کو خوارج کے اوپر لے جائیں گے تو پھر یہاں پر خارجی انہوں نے آپ کے ماموں کو کہا ہوا ہے. ہاں، کیونکہ اسی چیپٹر میں آگے موجود ہے کہ حضرت عمار کو حضرت معاویہ کے فوجی نے قتل کیا تھا، اور وہ صحابی تھا ابو الغادیہ، جس کا میں پہلے ذکر کر چکا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب شجرہ میں سے تھا. وہ خارجی ان معنوں میں کہ امام وقت کے خلاف خروج کیا، جو مسلم شریف میں حدیث موجود ہے کہ جو امام وقت کے خلاف خروج کرتا ہے. اس اعتبار سے یہ جو خارجی والی ٹرم ہے نا، وہ حضرت علی کے سارے مخالفین پر بولی جائے گی. ویسے آپ اصطلاحاً بات کریں تو اصحاب جمل، اصحاب صفین اور اصحاب نہروان، یعنی نہروان والے. لیکن اگر آپ خلیفہ وقت کے خلاف بغاوت کی بات دیکھیں تو یہ تینوں گروہ ہی خلیفہ کی بیعت سے خروج کرنے والے ہیں. تو وہ اگر آپ پیش کریں گے تو وہ آپ کے لیے خطرناک بات ہو جائے گی. اور تمہارے صفی الرحمان مبارک پوری نے تو خود مان لیا کہ یہ بغاوت بھی تھی اور خروج بھی تھا. خارجی کا لفظ تو انہوں نے بھی استعمال کیا ہوا ہے. لو سامو، اب انہوں نے پچھلے دنوں نے ایک نیا ڈھکوسلا شروع کیا. وہ کہتے ہیں وہ تو حضرت زبیر کے قاتل کو بھی حضرت علی نے کہا تھا ابن جرموز کو، المستدرک للحاکم میں، مسند احمد میں، کہ صفیہ کے بیٹے کے قاتل کو میں جہنم کی خوشخبری سناتا ہوں، کیونکہ نبی علیہ السلام سے میں نے سنا تھا کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی حواری ہوتا ہے، اور زبیر جو ہے وہ میرا حواری ہے. پہلی بات ہے یہ نبی علیہ السلام نے حضرت زبیر کے قاتل کو جہنمی نہیں کہا تھا، حضرت علی نے کہا تھا. پہلی تو کلیریفیکیشن یہ ہے. نبی علیہ السلام کا اتنا فرمان تھا کہ زبیر میرا حواری ہے. دوسری بات، اس بنیاد پہ تم باغی جماعت کو کیسے کور کر رہے ہو؟ وہاں انڈیویجول کی بات ہوئی ہے. اس سے اس نے پتا کیا پلی لی ہے؟ وہ کہتے ہیں دیکھیں ابن جرموز تو حضرت علی کا فوجی تھا، اس نے حضرت زبیر کو قتل کر دیا، تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ پھر حضرت علی کی جماعت بھی جہنمی ہوگی. جماعت کا تو ذکر ہی نہیں اور حدیث بھی نہیں، حضرت علی کا قول ہے اور ہم اس کا احترام کرتے ہیں، لیکن وہ انڈیویجول کے بارے میں ہے. تمہارے ماموں کی جماعت کے بارے میں تو آیا ہے کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی. یہاں ہے کہ زبیر کا قاتل جو ہے وہ جہنم میں، اور وہ بھی حضرت علی کا قول. جماعت کی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ وہ بعد میں پھر خارجی ہو گیا تھا ابن جرموز. اس طرح یہ چیزیں جوڑ کے نا اپنی مرضی کا رزلٹ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں.
ایسی ایسی باطل تعویلات ماموں کو بچانے کے لیے. اور ہوتا کیا ہے, وہ جتنی باطل تعویل کرتے ہیں نا, میں جب اس کا علمی جواب دیتا ہوں تو میں تو دسا قیامت الدن ماموں نے پہلے انہاں دا گربان پکڑنا ہے دوے بھراواں دا, کہ جو کچھ تو انجینئر کو تسی کروایا نا تساں دویاں نے 1400 سال کسی نے نہیں سی کیتا, تہاڈی وجہ نال کیتا ہے انہیں سارا کچھ. کیونکہ یہ بولتے ہیں, جب میرے اوپر الزام لگاتے ہیں تو میں تو پھر کھول کے بات سامنے رکھتا ہوں کہ یہ بات اس طرح نہیں تھی, یہ یوں تھی. تو اس قسم کے کئی ایک پوائنٹ یہ اٹھاتے رہتے ہیں اور میں ساتھ ساتھ جواب دیتا رہتا ہوں. ایک اور انہوں نے پوائنٹ اٹھایا جس صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جب مسلمانوں کے 2 گروہ ہو جائیں گے تو تیسرا ایک گروہ اس میں سے نکلے گا اور اس گروہ کے خلاف وہ گروہ قتال کرے گا جو اقرب الی الحق ہوگا. تو حضرت علی زیادہ حق کے قریب تھے, دوسری جماعت بھی حق والی تھی لیکن کم, کیونکہ حضرت علی نے خوارج کے خلاف قتال کیا تھا جو بخاری مسلم میں رپورٹ ہوا. اقرب الی الحق, اقرب الی الحق کا مطلب یہاں پر حق والا ہے. مخالف جماعت جو جہنم کی طرف بلانے والی باغی جماعت نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ کیسے حق پر ہو سکتی ہے. اقرب الی الحق کا مطلب ہے حق والا. اس کا ثبوت سورہ آل عمران میں منافقین کے بارے میں ہے. غزوہ احد والے دن وہ ایمان سے زیادہ کفر کے نزدیک تھے. تو مجھے بتائیں کیا منافق میں کوئی ایمان بھی ہوتا ہے؟ لیکن الفاظ یہی ہیں کہ وہ کفر کے زیادہ قریب تھے ایمان سے زیادہ غزوہ احد کے دن. تو یہ عربی لنگوسٹک کا سٹائل ہے. ہمارا عقیدہ وہ ہے جو یہ کہتے ہیں سلف کا فہم. سلف بھی ان کے لیے امام آجری رہ گیا ہے, احمد بن حنبل رہ گیا. وہ سلف تو اہل بیت اور صحابہ ہیں. سن کبرا البیہقی میں موجود ہے. عمار ابن یاسر کہتے ہیں, جن کے بارے میں بخاری میں حدیث ہے کہ ان کی زبان کو اللہ نے شیطان سے محفوظ کیا ہوا ہے. رسول اللہ کی گارنٹی ہے ان کے لیے. عمار ابن یاسر کہتے ہیں کہ اہل صفین حضرت معاویہ کی جماعت کو یہ نہ کہو یہ کافر ہوئے ہیں, یہ کہو یہ ظالم اور فاسق ہے. کیا الفاظ ہیں؟ ظالم اور فاسق. کہتے ہیں سلف کا فہم لو سامو. آج میں جمل اور نہروان کو ڈسکس نہیں کر رہا, ورنہ وہاں پہ بھی حضرت عمار ابن یاسر کے جو خطبات ہیں بخاری کے اندر وہ موجود ہیں. الحمدللہ ہم عمار ابن یاسر والے شیعہ ہیں الحمدللہ. یہ ساری چیزیں میں نے اپنے کربلا والے ریسرچ پیپر میں جمع کی ہیں, وہ اینڈ میں تعارف کروا دوں گا. پھر امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی یاد کر لے جو ابو محمد حارسی المتوفا 340 ہجری نے نقل کیا کہ جانتے ہو اہل شام ہم سے کیوں بغض رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ہم حضرت علی کے دور میں ہوتے تو اہل شام جنگ صفین میں حضرت معاویہ ان کی جماعت کے اوپر تلوار اٹھا لیتے حضرت علی کی سپورٹ میں. اس لیے اہل شام ہم سے بغض رکھتے ہیں. اسی کانٹیکسٹ میں 2 اماموں کے اقوال میں پیش کروں گا. اگرچہ وہ بریلویوں اور دیوبندیوں کے امام ہیں حنفی, لیکن اہل حدیث بھی ان کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں, ان کا احترام کرتے ہیں. اہل حدیثوں کے بزرگ ان کے اقوال اپنی کتابوں میں نقل کرتے ہیں, اس لیے یہ ان کے اوپر بھی حجت ہے, اور میں نے اپنے ریسرچ پیپر میں یہ اقوال ڈالے ہوئے ہیں. سب سے پہلے امام بدر الدین عینی المتوفا 855 ہجری, جنہوں نے فتح الباری جو ابن حجر اسقلانی کی شرح ہے اس کے مقابلے پر فقہ حنفی کو سپورٹ کرنے کے لیے عمدۃ القاری لکھی. بڑی اچھی شرح ہے, بہت اچھی چیزیں اس کے اندر. اس میں جب یہ حدیث آئی نا کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں, کیونکہ مقتول نے بھی اپنے بھائی کے قتل کا ارادہ کیا اگر وہ دونوں مسلمان ہیں, اس کی شرح میں انہوں نے پھر ڈسکس کیا کہ یہ حدیث حضرت علی اور ان کے مخالفین کے اوپر فٹ نہیں ہوتی ہے. وہ ایک حکومت وقت نے اس زمانے کی ٹی ٹی پی کو یا بنو امیہ کو, اس زمانے کی ٹی ٹی پی تھی, کچلنے کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا. اس کے کانٹیکسٹ میں علامہ بدر الدین عینی کے الفاظ ورڈ بائی ورڈ وہ کہتے ہیں کہ امام کرمانی نے کہا کہ سیدنا علی اور حضرت معاویہ دونوں ہی مجتہد تھے. زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ حضرت معاویہ کو اجتہاد میں خطا لاحق ہوئی, ان کے لیے 1 اجر ہے جبکہ سیدنا علی کے لیے 2. وہ کہتے ہیں یہ کرمانی کہتا تھا, لیکن میں کہتا ہوں, یہ میں انجینئر صاحب نہیں نے, ہاں یہ بدر الدین عینی
میں کہتا ہوں کہ حضرت معاویہ کی خطا کو اجتہادی خطا کیسے کہہ دیا جائے اور ان کے اجتہاد پر کیا دلیل ہے، حالانکہ ان کو یہ حدیث عمار پہنچ چکی تھی بخاری اور مسلم کی کہ افسوس ابن سمیہ تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، اور ابن سمیہ عمار ابن یاسر ہے، اور ان کو حضرت معاویہ کے گروہ نے جنگ صفین میں قتل کیا۔ کیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر راضی نہیں کہ انہیں برابر چھوڑ دیا جائے، چہ جائے کہ انہیں ایک اجر بھی ملے؟ لو سامو، اور یہ بالکل ٹھیک بات لکھی۔ یہ اجر والی جو حدیث ہے یہ حاکم وقت کے لیے ہے۔ امام بخاری نے اس حدیث پہ باب باندھا ہے، یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ اگر حاکم اجتہاد کرے اور اس کا اجتہاد درست ہو تو اس کے لیے 2 اجر ہے، اور غلط ہو تو 1 اجر۔ مخالفین کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے، یعنی حضرت علی اگر خدا نخواستہ جنگ جمل صفین نہروان غلط لڑتے تو بھی 1 اجر پا لیتے، اور انہوں نے الحمدللہ ٹھیک لڑی، اس لیے ان کے لیے 2 اجر ہے۔ اور یہ اب اگلا ملا علی قاری کا حوالہ، چمی اللہ والا، ادھر نہ ہی میں رکھتا چمی اللہ، یہ حنفیوں کے لیے بھی موت ہے، اس سے بھاگ نہیں سکتے۔ ملا علی قاری ٹاپ کے 5 حنفی علماء میں سے ہے امام حنیفہ کے بعد، اور اہل حدیث بھی ان کو مانتے ہیں چونکہ ان کا عقیدہ توحید کے حوالے سے بہت زبردست تھا۔ 1014 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، مشکات کی شرح لکھی ہے، اور ان کی بدبختی کے مشکات میں بھی حدیث عمار آتی ہے کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، اس کی شرح ان کو لکھنی پڑ گئی۔ خود بریلوی دیوبندی سے پرنٹ کر رہے ہیں، عربی میں بھی اردو میں بھی آ چکی ہے، ہم ساری لگا دیں گے۔ ملا علی قاری حنفی لکھتے ہیں حدیث عمار کے کانٹیکسٹ میں 10 باتیں لکھی ہیں چمی والا، یہ چمی جو ہے وہ ملا علی قاری کے لیے، یا جو ان کی بات مان لے۔ وہ کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر واجب تھا کہ وہ اپنی بغاوت سے رجوع کرتے، پہلی بات کیا کہی؟ اپنی بغاوت سے رجوع کرتے۔ نمبر 2، خلیفہ برحق سیدنا علی کی اطاعت کی طرف آ جاتے۔ نمبر 3، حضرت علی کی مخالفت چھوڑ دیتے۔ نمبر 4، خلافت منفیہ کی طلب ترک کر دیتے۔ انہوں نے کہا کہ یہ خلافت کی وجہ سے کر رہے تھے، وہ چاہتے تھے میں خلیفہ بن جاؤں، ملا علی قاری۔ نمبر 5، جو انہوں نے نہیں کیا، یعنی ان کو چاہیے تھا کہ یہ سارے کام نہ کرتے۔ نمبر 6، تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت معاویہ اپنے باطن میں باغی تھے۔ نمبر 7، اور ظاہر میں صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے خون عثمان کو ڈھال بنائے ہوئے تھے۔ ان کا یہ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ یہ ایک پولیٹیکل چال تھی ان کی، اندر سے ان کو مسئلہ کچھ اور تھا کہ وہ خود خلیفہ بننا چاہتے تھے۔ یہ ملا علی قاری لکھ رہے ہیں، علوی اور رافضی نہیں جو ہے اگے تو گل اگے ٹردی بھی ہے۔ نمبر 8، چنانچہ یہ حدیث عمار جو بخاری مسلم میں آئی کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، یہ حضرت معاویہ کی چھپی ہوئی چیز کو ظاہر کرنے والی ہے۔ یعنی اگر کسی کو پہلے کوئی پلیکھا لگ گیا سی نا کہ پتہ نہیں کون حق پہ ہے تو پتہ چل گیا۔ نمبر 9، یہ حدیث حضرت معاویہ کی بغاوت کو روکنے والی ہے، تاہم کتاب تقدیر میں اسی طرح لکھا تھا، وہ کہتے ہیں یہ تقدیر غالب آئی، یہ تو ہو گیا۔ نمبر 10، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل اور رویے کی وجہ سے قرآن اور حدیث دونوں مہجور اور متروک ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے قرآن کو بھی ترک کیا، حدیث کو بھی ترک کیا، قرآن و سنت کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا۔ یہ مہجور کا لفظ ہے۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یہ وہی الفاظ ہیں۔ یہ 10 باتیں لکھ کے نا موٹی موٹی اینڈ پہ لکھا ہے، لیکن ہمیں چاہیے اپنی زبان بند رکھیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو انجینئر صاحب کہتے ہیں یہ وہی بات ہے، یہ ساری باتیں کرنا، زبان بند کرنا ہے۔ اس کے بعد اب رضی اللہ تعالیٰ کہہ دیتے ہیں اللہ انہیں معاف کرے، یہ کہتے ہیں کہ یہ باتیں نہ کرو، اور ملا علی قاری کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد زبان بند رکھو۔ مراد یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس بنیاد پہ آپ نے حضرت معاویہ پہ لعنت نہیں کرنی۔ رافضی وہ ہیں جو ان کی صحابیت کا انکار کر دیتے ہیں اور ان پہ لعنت کرتے ہیں، اور ناسبی وہ ہیں جو ان کا جھوٹا دفاع کرتے ہیں۔ ہم اہل سنت کا منہج یہ ہے کہ ہم یہ 10 باتیں جو چمی والے حوالے میں ملا علی قاری نے فرمائی ہیں، ہم انہی باتوں کو حق سمجھتے ہیں، اور یہی قرآن و سنت کا مزاج ہے الحمدللہ، اور اس کے بعد ہم اپنی زبان کو بند رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔
اب دیکھیں ان کے پاس اور کوئی ہتھیار نہیں تھا نا. تو کل میں ایک مولوی کو سن رہا تھا وابی کو, کہتا ہے جی امام حسن کا گستاخ ہے. اوے توڑا کے لینا دینا اہل بیت نال نہ سوئے تو اہل بیت دے دشمنوں, ماموں پارٹی بنو امیہ دے خدمت گزارو. کہتا ہے جی بنو امیہ, کہتا ہے اس میں تو حضرت عثمان بھی آتے ہیں. جب رسول اللہ یہ فرما رہے تھے المستدرک للحاکم میں اور مسند ابی یعلا میں کہ بنو مروان بنو امیہ کے بندروں کو میں نے ممبر پہ دیکھا ہے, اس وقت حضور نے کوئی 4 بندوں کے 5 بندوں کے نام تو نہیں لیے تھے, پوری بنو مروان کا نام لیا تھا. حالانکہ بنو مروان میں عمر بن عبدالعزیز بھی آتے تھے. تو آپ یہ کہو کہ رسول اللہ نے عمر بن عبدالعزیز کو بندر کہا ہے؟ نہیں. ظاہر ہے کہ جو نہیں ہے وہ نہیں ہے. حضرت عثمان کے پیچھے یا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے بنو امیہ کیسے چھپ سکتی ہے؟ دھوکے دیتے ہو. کیٹاگوریکلی حضور نے کہا بندر ممبر پہ میں نے دیکھے ہیں بنو مروان کے. تو یہ بانے علمی گفتگو. اچھا پھر کہتے نہیں ہمارے ساتھ مبالغہ کروائیں ان کا. یار تم پہلے آپس میں مبالغے کرو نا, جو جیت جائے اینڈ پہ میرے پاس آ جائے. دیکھو نا آپس میں تم نے موبائلوں سے مسئلے حل کر لیے. میں نے تو فرقہ اپنی لانچ کیا, چندے تمہیں دیتا ہوں, مسجد نہیں بنائی, نمازیں تمہارے پیچھے پڑھتا ہوں, اور کیا کروں؟ تو آپس میں کرو موبائل. کرے نا کو وہابی جا کے چشتی رسول اللہ اشرف رسول اللہ کے اوپر مبالغہ دیوبندیوں اور بریلویوں کے ساتھ نہیں. اور دیکھیں ویڈیوز میں آگے پتہ کہہ رہے ہیں ہمارے بریلوی بھائی اور دوستوں, دیوبندی بھائی اور دوستوں, شیعہ بھائی اور دوستوں. اے وہابی میں کہنا جے گلے پھاڑنے والا, اور ایڈ میں کہنا انجینئر رافضی ہے. شیعہ بھائی اور دوست اور انجینئر رافضی جڑا معاویہ رضی اللہ عنہ کہندا ہے. دیکھا کیسی الٹا گیئر چلا. یہ وہی ہے. میں اب ان کی شکلیں دیکھتا ہوں نا مجھے علماء یہود یاد آ جاتے ہیں کہ انہوں نے نبی الاسلام کو پہچاننے سے کیوں انکار کیا تھا. پتا تھا انہیں کہ یہ وہی بندہ ہے, بات ٹھیک کر رہا ہے, نہیں مانا. بغیم بینہم اندر کے بکس کی وجہ سے انہیں بھی پتا تھا منہج یہی ہے, لیکن یہ اسی ضد پہ اترے کہ علماء یہود کہا کرتے تھے کہ مسلمانوں سے تو بت پرست بہتر ہے. اور سورہ النساء میں اللہ نے ان کا یہ قول نقل کیا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ مشرکین عرب مسلمانوں سے بہتر ہیں. حالانکہ انہیں پتا تھا کہ مشرکین عرب تو موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہی نہیں. مسلمان تو نہ صرف موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں بلکہ 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے. انہوں نے ہر چیز زیرو سے ملٹیپلائی کر دی. جس طرح وہابی میرا رفع الیدین زیرو سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں, میرا توحید کا عقیدہ زیرو سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں ایک ماموں کو بچانے کی خاطر. جس طرح بنو اسرائیل تباہ ہو گئی تھی نا وہ بچڑے کے چکر میں, اس طرح یہ بنو اسماعیل میں ان کے لیے یہ بچڑا جو ہے نا یہ ماموں بن گیا ان کا, جس کی محبت انہیں پلا دی گئی ہے. اب یہ ان کے ساتھ یہی ہونا ہے کہ انہوں نے اپنا ایمان برباد کرنا ہے جس طرح انہوں نے برباد کیا تھا, حالانکہ پیغمبر موجود تھا اس کے باوجود. تو یہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عتاب ہوا ہے. تو کہتے ہیں جی مباہلہ کرے, جی مباہلہ آپس میں کرو, جی سامنے بٹھا دیں مناظرہ کرے. اور سامنے بیٹھے ہیں نا نہیں ہوتے, ویکھ لے کیا ہے مولویوں نال, جی ٹی وی پہ بھی بیٹھا ہوں, اور جو کچھ ماموں پارٹی کے ساتھ میں نے کیا ہے صلح حسن کے اوپر, دھوکے بازو حسن کے پیچھے چھپتے تھے کہ جی حسن صلح پسند تھا, علی جنگ پسند تھا. جھوٹو آدھی حدیث بیان کی میرا یہ بیٹا سید ہے. پوری حدیث تم نے بخاری سے بیان ہی نہیں کی کہ حسن پہاڑوں جتنا لشکر لے کے آیا معاویہ سے صفین پارٹ 2 لڑنے کے لیے. عمر بن عاص نے کہا کہ یہ لشکر میں دیکھ رہا ہوں معاویہ جب تک یہ اپنے مخالفین کو بھگائے گا نہیں, یہ واپس نہیں جائے گا. یہ بخاری کے الفاظ تم نے کیوں نہیں بیان کیے؟ تو پھر معاویہ نے کہا کہ کیا کریں رضی اللہ عنہ ہو, پھر نہ کہ رضی اللہ عنہ چھاٹ دیتا ہے. کیا کریں, ان کا صلح کرتے ہیں. اور سورۃ الانفال میں لکھا ہے اگر جنگ میں کافر بھی صلح آفر کرے نا تو کر لینا. نبی الاسلام نے کی تھی صلح حدیبیہ. یہ صلح اگر معاویہ ابن ابی سفیان حضرت علی کو آفر کرتے تو وہ بھی قبول کر لیتے. اور صلح کا مطلب ہی ہے شرائط کے اوپر. جی